الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. آج جو ہے تو پورا خلاصہ تفسیر رہے گا، یعنی یہ تقریباً 7-8 آیتیں ہیں میرے خیال سے. تو پورا آج خلاصہ تفسیر رہے گا. جو چیزیں چھوٹ گئی ان کو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اور وضاحت سے پیش کر دوں. ترجمے کے ساتھ ساتھ جو ضروری پوائنٹس ہیں اس کو بیان کر دیا جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو تم مت کہا کرو راعنا. وقولوا، اور تم کہا کرو انظرنا، انظرنا. واسمعوا، اور غور سے سنا کرو. وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو کفار ہیں وہ پسند نہیں کرتے اس بات کو ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ اتارا جائے تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی، کوئی خیر. یہاں خیر سے وحی مراد ہے، یہاں خیر سے وحی مراد. ظاہر سی بات ہے سب سے بڑا خیر وحی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے بندوں کو کوئی نصیحت نبی کے واسطے سے پہنچائی جائے، اس سے بڑا خیر کیا ہو سکتا ہے. حالانکہ خیر کی بہت ساری شکلیں ہیں، بہت ساری شکلیں. نیند کا آ جانا یہ بھی بہت بڑا خیر ہے، اور بدن کا صحیح سلامت کام کرنا یہ بھی خیر ہے. تو خیر کی کئی شکلیں ہیں، لیکن یہاں خیر سے مراد وحی ہے. جیسے قرآن ہے اور انبیاء پر جو وحی آتی ہے وہ وحی یہاں مراد ہے. من خیر من ربکم، پسند نہیں کرتے اہل کتاب اور مشرکین میں سے کفار اس بات کو کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی خیر اترے. ایسا کیوں پسند نہیں کرتے؟ صاحب جلالین فرماتے ہیں حسدن لکم، اس لیے کہ تم سے ان کو حسد ہے. اور جو حاسد ہوتا ہے وہ کبھی اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ اس کا محسود کوئی بھلائی کو پا سکے. ٹھیک ہے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ خاص کرتے ہیں اپنی رحمت کو جس پر چاہتے ہیں. رحمت کا کیا مطلب ہے؟ ہم عام طور سے جملہ یہ لفظ کہتے ہیں کہ اللہ کی اس پر رحمت ہے اور اللہ ہم پر رحم کرے، اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل کرے. رحمت کا کیا مطلب ہے؟ اس لفظ پر اور اس کی تشریحات پر اگر گفتگو ہو تو میرا خیال ہے 1.5 سال آرام سے نکل جائے گا، بغیر لاک ڈاؤن والا سال. 1 سال تو وہ ہے نا جو لاک ڈاؤن سے گزرتا ہے، بغیر لاک ڈاؤن والا سال رحمت سے گفتگو ہو تو 1-2 سال ایسے ہی نکل جائیں گے. اور حضرت پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے صرف لفظ رحمت پر 40 سال تقریر کی. کتنی؟ اور یہ جمعے والا نہیں، روزانہ 40 سال انہوں نے تقریر کی. اشراق کے بعد سے بیٹھتے تو ظہر کی اذان تک بولتے رہتے، اللہ کی رحمت بیان کرتے. حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حنبلی مسلک کے تھے. ہم جیسے حنفی ہیں، حضرت پیر صاحب رضی اللہ عنہ حنبلی مسلک کے تھے. تو
حنبلی مسلک میں اول وقت میں نماز ادا کی جاتی ہے. حرم شریف میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا 12:30 بجے ظہر ہوتی ہے, تو پیر صاحب 12:30 تک تقریر کرتے ہوں گے. اشراق کا وقت عام طور پہ 6:30 بجے ہوتا ہے. 6:30 سے 12:30 کتنے ہو رہے ہیں؟ 6 گھنٹے ہو رہے ہیں. 6 گھنٹے روزانہ ایک آدمی رحمت پر بات کرے, اور حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی جب بیان کرتے ہوں گے تو ادھر ادھر کی تو نہیں کہتے ہوں گے نا, ٹو دی پوائنٹ بات ہوتی ہوگی. 40 سال تک ایک آدمی صرف رحمت پر بولے, 6 گھنٹوں کو 40 سال میں ایڈ کرو تو کتنے ہو رہے ہیں؟ آپ اس کو بعد میں جوڑ لینا. 40 سال تک حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی نے رحمت پر تقریر کی, صرف رحمت پر. تو کبھی کیا ہوتا ہے کہ کسی موضوع پر بہت زیادہ بات کرو نا تو آڈینس اور سننے والے اکتا جاتے ہیں. جادو پر جو ہمارا موضوع چلا, میں نے اس میں اس چیز کو محسوس کیا. وہ میرا خیال ہے 13-14 ہفتے ہمارا وہ ٹاپک چلا تھا, تو لوگوں میں نے اکتاہٹ محسوس کیا. تو ایسے ہی سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال ایک ٹاپک پر بات کی, تو انہوں نے لوگوں میں غفلت محسوس کی کہ لوگ غافل ہو رہے ہیں. اور کبھی کبھار جب زیادہ محبت کی بات کی جائے نا تو لوگوں کے بگڑنے کا بھی اندیشہ ہو جاتا ہے. صرف رحمت کو بیان کیا تو ان کو ایک دفعہ ایسا محسوس ہوا کہ ایک موضوع پر, اور وہ بھی رحمت کے موضوع پر, اتنی لمبی بات کرنے کی وجہ سے لوگ غافل ہو رہے ہیں. تو انہوں نے ایک دفعہ اللہ کے قہار ہونے پر تقریر کی. کائے پر؟ قہار ہونے, یعنی اللہ بڑی گرفت کرنے والے, قہر برسانے والے. ایک دن تقریر کی تو تقریر کا یہ جوش تھا کہ مجمع میں کئی لوگ بے ہوش ہو گئے, کئی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس رات آرام کے لیے گئے تو نیند میں دیکھا کہ ان کے پیر ان سے کہہ رہے ہیں کہ آج تم نے بڑا ظلم کیا, اللہ کے قہار ہونے کو بیان کیا. تو پیر صاحب نے فرمایا, عبد القادر جیلانی نے, کہ میں 40 سال سے بیان کر رہا تھا تو لوگوں میں غفلت محسوس کر رہا تھا. تو پیر صاحب نے کہا کہ تم نے 40 سال اللہ کی رحمت کو بیان کیا اور یہ سمجھا کہ اب میں اللہ کی رحمت کو بیان کر چکا ہوں, حالانکہ تم سے پہلے لاکھوں ہزاروں انبیاء آئے, انہوں نے اپنی ساری زندگی محض اللہ کی رحمت کو بیان کیا ہے, نبیوں نے بیان کیا ہے, تو ختم. تو تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ 40 سال میں, اور کیا تم نے اللہ کی رحمت کو اتنا چھوٹا سا سمجھ لیا تھا کہ وہ 40 سال میں کمپلیٹ ہو گئی؟ بھئی بات سمجھ رہے ہو؟ تو نہ میں عبد القادر جیلانی ہوں اور نہ تم بغداد والے ہو. بھئی بات سمجھ رہے ہو؟ اس لیے بس جیسا ہے ٹھیک ہے. اس پر بات اگر کی جائے تو بہت بات پھیلے گی. اللہ کی رحمت ہر چیز کو محیط ہے, ہر چیز کا گھیرا کیے ہوئے ہے. یہ مضمون قرآن نے خود بیان کیا ہے, وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. اللہ خود فرماتے ہیں کہ میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. کائنات میں کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کی رحمت کے بغیر کچھ کر سکے. یہ جو اسپیکر کام کر رہے ہیں, جاندار تو جاندار, غیر جاندار بھی, یہ جو اسپیکر کام کر رہے ہیں یہ اللہ کی رحمت کا اثر ہے. ارے بھائی بات سمجھ رہے ہو؟ اسی لیے شریعت میں یہ حکم ہے کہ جب بھی کوئی کام شروع کرو تو بسم اللہ پڑھو, کیونکہ اللہ ہی کے رحمت سے اس کو کام کرنا ہے اور اللہ ہی کی رحمت سے اس نے کام کرنا چھوڑنا ہے. اور اللہ کی 99 صفات بیان کی گئی ہیں, اس سے زیادہ بھی ہیں, لیکن صرف 99 اس لیے بیان کی گئی کہ دنیا میں رہ کر انسان ان کو سمجھ سکتا ہے. وہ بھی نہیں سمجھ سکتا, ایک انداز ہے. یہ جو باہر لکھی ہوئی ہے نا 99 صفات, یہ 99 صفات, ان میں آپ دیکھو صرف ایک رحمت والی صفت اتنی عظیم ہے کہ اس پر 40 سال کتب اور ابدال بول چکے ہیں. رحمت ہے کیا؟ میں اصل بات یہاں سے شروع کیا تھا. رحمت کیا چیز ہے؟ بہت ساری باتیں اس کی ڈیفینیشن میں کہی گئی ہیں. سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ جامع جو بات محسوس ہوئی وہ یہ ہے
کہ رحمت اللہ کا وہ فضل ہے کہ جو انسان کی ظاہری اور باطنی کمی کو پورا کر دے. رحمت وہ اللہ کا فضل ہے جو بولو انسان کی ظاہری یا باطنی کمی کو پورا کر دے. یہ دونوں کھڑکیاں بند کر دو, ادھر سے لوگ آتے ہیں نا, گرمی تو اب نہیں ہو رہی ہے نا, اللہ نے دیکھو یہ بھی رحمت ہے کہ فل اے سی میں ابھی پورا بامبے کا کلائمیٹ چل رہا ہے, کوئی بل ول بھی آنا نہیں ہے, ٹھیک, تو بڑی اجلت ہوتی ہے, کھلا رہتا ہے. تو رحمت یہ ہے کہ انسان کی ظاہری اور باطنی کمی اللہ کے فضل سے پوری ہو جائے, اور یہ دنیا میں بھی ہو رہا ہے اور آخرت میں بھی ہوگا. اس کی آواز کم کر دو, اب یہ بند کیے نا تو وہ ادھر کھینچے گا. بھئی بات سمجھ رہے ہو, یہ دنیا میں بھی ہو رہا ہے اور آخرت میں بھی ہوگا. دنیا میں کیسے ہو رہا ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو جب کسی معاملے میں کوئی پہل کرنا چاہتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم اس معاملے میں کامیاب ہو سکیں گے. کاروبار شروع کرتے ہیں, پڑھنا لکھنا شروع کرتے ہیں, تو ماں باپ بچے کے بارے میں سوچ سوچ کے پریشان ہوتے ہیں کہ اتنی مہینے کی فیس دے رہا ہوں, اتنی سال کی فیس دے رہا ہوں, پتہ نہیں یہ میٹرک پاس کر سکے گا یا نہیں, ایس ایس سی میں نکل سکے گا نہیں. اب 2 سال سے تو سبھی نکل رہے ہیں, میں بھی نکل گیا ہوں, فری میں سب نکل رہے ہیں, تو میں بھی نکل گیا ہوں الحمدللہ, اللہ کا فضل ہے. تو ایسا بے چین ہوتا ہے کہ نہیں انسان؟ بولو, ایک آدمی کاروبار شروع کرتا ہے, 10-20 لاکھ روپے لگاتا ہے, تو وہ کاروبار میں پیسہ انویسٹ کرتے وقت یہ سوچتا ہے, بے چین ہوتا ہے کہ کہیں یہ میرا کاروبار, یہ پیسہ نہ ڈوب جائے, سوچتے ہیں. پھر 5-10 سال گزرنے کے بعد جب کامیابی ملتی ہے تو انسان سوچتا ہے دل ہی دل میں, اور بیوی سے کہتا بھی ہے کہ جب ہم نے کاروبار شروع کیے تھے تو کیا حال تھا, اور آج دیکھ لو 2 کاریں گھر کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں, آج سکسیس ہو گئے. حالانکہ کمی تھی کہ نہیں تھی, لیکن اللہ نے اپنے فضل سے اس کمی کو پورا کر دیا. کتنے بچے میرے پاس آتے ہیں دارالفتہ میں, مولانا صاحب تیاری بالکل نہیں ہے, اگلے ہفتے انٹرویو ہے, پتہ نہیں جاب میں کامیاب ہو سکوں گا یا نہیں, انٹرویو میں کامیاب ہو سکوں گا یا نہیں. ایسے موقعوں پر اللہ کی رحمت پر نظر ڈالنا چاہیے. اصل میں یہ اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں نا امیدی بہت بڑھ گئی ہے. ذرا سا کچھ ہوا, ذرا سی کوئی پریشانی اور تکلیف آئی تو ہمارے بچے بے چین ہو جاتے ہیں, اور حد یہ ہے کہ خودکشی کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں. ایک ایمان, اچھا یہ پاکستان ہے نا, اسلامی ملک ہے, 99% مسلمان آباد ہیں, وہاں کے بارے میں اردو اخبار میں ایک رپورٹ شائع ہوئی کہ ڈپریشن کی سب سے زیادہ دوائیاں وہاں بک رہی ہیں. حیرت ہوتی ہے جو قوم اللہ کے رحمت سے اتنی زیادہ با امید ہو, وہ ڈپریشن کی گولیاں اتنی کیوں کھا رہے ہیں. اور ابھی سوئٹزرلینڈ میں تو وہ ایک آلہ بھی ایجاد ہوا ہے, ہفتے بھرے سے وہ اخبارات میں بھی وہ خبر نشر ہو رہی ہے کہ اس آلے میں خودکشی بڑی آسانی سے کی جا سکے گی, اور سوئٹزرلینڈ کی حکومت نے اس کو قانونی طور پر اجازت بھی دے دی ہے کہ ٹھیک ہے, جس کو مرنا ہے وہ اس میں آ کے فیڈ ہو جائے, 5-10 منٹ میں اس کی آسانی سے جان نکل جائے گی. یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ سے اور اللہ کی رحمت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم کو یہ سب نہیں کرنا ہے. دنیا میں چاہے جتنی پریشانیاں آ جائیں, جتنی مصیبتیں آ جائیں, جتنی مشقتیں آ جائیں, ہم کو اللہ کی رحمت سے یقین رکھنا ہے. میرے بچوں بات سمجھ رہے ہو, اکثر نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی نہیں. آپ میٹرک میں فیل ہو کر بھی بہت بڑے آدمی بن سکتے ہیں انشاءاللہ. دنیا میں ہے نا ریس لگی ہوئی ہے, اور دنیا والوں نے اس ریس میں بندر کو اور شیر کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا. حالانکہ بندر کا ٹیلنٹ کچھ اور ہے, شیر کا ٹیلنٹ کچھ اور ہے. شیر دوڑتا بہت تیز ہے اور بندر چھلانگ بہت لگاتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ہر جاندار کو اس کے ٹیلنٹ کے حساب سے آزمانا چاہیے, ٹھیک ہے. ابھی کیا ہو گیا ہے کہ بندر کو بھی کہا جا رہا ہے تو شیر کی طرح دوڑ کے دکھا, حالانکہ اس میں یہ ٹیلنٹ اللہ نے نہیں رکھا ہے. ایسے ہی ہر انسان ایک الگ ٹیلنٹ لے کر, الگ خصوصیت لے کر پیدا ہوتا ہے.
ابھی سب کو ایک لائن میں کھڑا کر دیے تو ظاہر سی بات ہے. اب یہ دیکھو نا، جس نے لائٹ بنایا، کیا نام تھا اس کا؟ ایڈیسن، تھامس ایڈیسن. یہ وہ آدمی تھا جس کو ساری زندگی سیدھا بی فار بال لکھتے نہیں آیا. اللہ نے اس کو لکھنے پڑھنے کا ٹیلنٹ نہیں دیا تھا، اللہ نے اس کو آلات کو اور ٹکڑوں کو جوڑ کر کوئی چیز بنانے کا ٹیلنٹ دیا تھا. اگر وہ بی لکھتا رہتا نا تو ساری زندگی بی میں مر جاتا. ایسا ہی ہر انسان کو، کوئی علامہ اقبال ہے، کوئی شیخ الہند ہے، کوئی قاسم نانوتوی ہے، کوئی فاضل بریلوی، احمد رضا خان ہے. ہر ایک کا الگ ٹیلنٹ ہے. بھئی بات سمجھ رہے ہو؟ دانیال سمجھ رہے ہو بات؟ رضوان سمجھ رہے ہو بات؟ یہ سب نوجوان جو بیٹھے ہیں، ان بچوں کا نام لے کر میں نوجوانوں کو مخاطب کر رہا ہوں. میرے عزیزو، زندگی میں ہزاروں ناکامیاں آئے گی، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے. کچھ بھی ہو جائے، دنیا کتنا بھی دھتکار دے، اور دنیا اچھوں کو ہی دھتکارتی ہے، بروں کو تو سر پر بٹھاتی ہے. نبیوں کو دیکھو نا کیسا مارا گیا، اور خاتم الانبیاء والرسل جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم دھتکارا گیا، کم مارا گیا، آپ کے اصحاب کو کم مارا گیا. لیکن آپ نے اور آپ کے اصحاب نے ہمیشہ اللہ کی رحمت سے یقین رکھنے کی تلقین فرمائی. جب بلال کو اور عمار رضی اللہ عنہما کو مارا جاتا اور اللہ کے نبی ادھر سے گزرتے تو فرماتے صبر کرو، بہت جلد اللہ کا فیصلہ اور اللہ کی رحمت اترنے والی ہے. تو میرے عزیزوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رحمت کا مطلب ہے کسی ظاہری اور باطنی کمی کو پورا کر دینا. بعض دفعہ کوئی ظاہری کمی رہتی ہے. ایک آدمی ہے جس کا ہاتھ صحیح سالم نہیں ہے، کوئی پارٹ زخمی ہے، وہ ٹھیک سے لکھ نہیں سکتا یا ٹھیک سے کوئی کام کر نہیں سکتا، لیکن اللہ اگر چاہے تو اس کو اس کی اس کمی کے باوجود بلندی تک پہنچا دے. کوئی بعید نہیں ہے. یہ تو ہو گیا دنیاوی پہلو. ایک ہے اخروی پہلو. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی بڑا گنہگار نظر آتا ہے، رات دن شراب کی دکان پر بیٹھا ہوا ہے، وہیں شراب پیتا ہے، وہیں لوٹانگن کھیلتا ہے، وہیں پسر جاتا ہے، وہیں پیشاب کر دیتا ہے. لیکن کسی نیک کو، کسی ایسے آدمی کو جو 2 رکعت زیادہ پڑھتا ہے، 2-3 کتابیں ذرا زیادہ پڑھ لی ہے، اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کو ذلیل سمجھے. وہ دنیا داروں کا نخرہ تھا نا، یہ دین داروں کا نخرہ ہے. آج کل ہر دیندار اور ہر ایسا آدمی جس نے 1-2 صفحات ذرا زیادہ پڑھ لی ہے، وہ فتوے لگانے میں ذرا زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. ارے دیکھو نا کیسا پڑھا ہے، شراب پی کے رات دن پڑا رہتا ہے، کوئی پرواہ نہیں نماز روزے کی. ارے یہ غلط ہے. یہ کیا ہے؟ ایسے لوگ دنیا میں گزرے ہیں جو بت پرستی میں اور شرک میں مبتلا تھے. ایک رات میں اللہ نے ان کی ہدایت کا فیصلہ کیا اور صبح ہوتے ہوتے وہ قطب بن گئے. مثالیں پیش کرنے بیٹھوں گا تو نکل جائے گا وہ. رات تک کیا تھے؟ شراب پیتے ہوئے پڑے تھے، بت پرستی میں مبتلا تھے، اور صبح ہوئی تو کیا بن گئے؟ اللہ کو کوئی پوچھنے والا ہے کوئی ایسا جو اللہ کو پوچھ سکے کہ تو نے اس کو کیوں بنا دیا؟ اور اللہ نے ان سے صدیوں کا کام لیا. کائے کا؟ صدیوں کا کام لیا. جنید بغدادی کا تو نام سنا ہی ہوگا نا. یہ شاہی پہلوان تھے، کوئی اللہ والے، کوئی بڑے مفتی عالم نہیں تھے، شاہی پہلوان تھے، پہلوان گیری کرتے تھے، رات دن بس باکسنگ کھیلتے رہتے تھے. صرف ایک آل رسول کی، ایک سید کی محبت میں، اس کے اکرام میں اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عزت دی کہ آج بھی جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے. تو اللہ کی رحمت کا یہ حال ہے. صحیح بخاری میں روایت ہے، عرش کے سائے میں جو چیز لکھی ہوئی ہے نا، عرش کے سائے میں، اللہ کا عرش ہے، اس کے سائے میں ایک تختی لگی ہوئی ہے. اس تختی پر یہ لکھا ہوا ہے بطور قانون کے. جیسے ہمارے یہاں ہم لوگ پولیس تھانے میں جاؤ، کورٹ میں جاؤ تو لکھا ہوتا ہے ستیہ میں وجیتے، یعنی سچائی میں کامیابی ہے. اللہ کے نبی کا بھی یہی فرمان ہے، الصدق ینجی، یہ اسی کا ترجمہ ہے. ایسے ہی لکھا ہوا ہوتا ہے پولیس تھانوں میں ستیہ میں وجیتے. ایسے ہی اللہ کے عرش کے سائے میں یہ قانون کے طور پر لکھا ہوا ہے، ان رحمتی سبقت غضبی. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. میرے بھائیو بات سمجھ رہے ہو؟ اور اس کی تشریح میں علماء نے الگ الگ روایات نقل کی ہے. ایک روایت سناتا ہوں. دنیا میں جتنے رحم کی صورتیں نظر آتی ہیں، کوئی آدمی کسی کو صدقہ دے کر مدد کر رہا ہے، کوئی کسی کو ہدیہ دے کر مدد کر رہا ہے،
کوئی کسی کی بیماری میں کام کر کے مدد کر رہا ہے, کوئی کسی کی خدمت کر کے مدد کر رہا ہے, یہ اللہ کی دی ہوئی رحمت کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا تم دیکھتے ہو کہ ایک مرغی اپنے چوزوں کو باز سے بچانے کے لیے پر پھیلاتی ہے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی اللہ کی رحمت کا حصہ ہے. ورنہ مرغی کو کیا, اس کے انڈے ہزاروں انسان کھا جاتے ہیں, وہ آتی ہے بچانے کے لیے, لیکن اسی انڈے میں سے بچہ نکلتا ہے تو اللہ اس کے دل میں رحمت ڈال دیتے ہیں, پھر وہ محبت کرتی ہے. اب یہاں تو یہ نظارے نہیں ہوتے, دیہاتوں میں جاؤ تو کوئی آدمی کسی مرغی کے بچے کو ہاتھ لگا کے دکھائے نا, مرغی اس کو پھاڑ دیتی ہے. اور بعض دفعہ مرغی بلی سے لڑ جاتی ہے, بعض دفعہ کہ اکثر ہوتا ہے. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی رحمت کا حصہ ہے یہ بات. اگلی بات سنو, اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ کی رحمت سے لوگوں کو معاف کیا جانا شروع کیا جائے گا نا, چل تجھے بھی معاف, چل تجھے بھی معاف, چل تجھے بھی معاف, تو بھی جنتی, تو بھی جنتی, تو اس وقت شیطان بھی سوچے گا اب میری بھی مغفرت ہو سکتی ہے. ہم بڑے مفتی بن کے گھومتے ہیں, ہم بڑے مفتی بن کے گھومتے ہیں, وہ کافر, یہ فاسق, وہ فاجر, وہ شرابی, وہ زانی. ارے اپنی دیکھو نا. میرے عزیزوں, میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میرے درس قرآن میں, میرے درس حدیث میں اگر آپ لوگوں نے اپنے اندر جھانکنا نہیں سیکھا نا تو کچھ نہیں پایا. بہت سارے لوگ ہیں جو یہ باتیں بہت یاد رکھتے ہیں, مجھے خود یاد نہیں رہتا کہ میں نے فلاں درس میں کیا کہا تھا, لیکن ساتھی کہتے ہیں آپ نے یہ کہا تھا, پھر مجھے یاد آتا ہے ہاں میں نے کہا تھا. ابھی ایک دعوت میں گیا تو ایک ساتھی وہاں کہہ رہے تھے آپ نے ایک دفعہ رمضان میں زیتون کے یہ فائدے بتائے تھے, اور مجھے یاد نہیں میں نے کیا بتایا تھا, لیکن وہ اس نے سنا, یاد رکھا اور اس پر عمل کیا. ایسے ایسے لوگ ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ نے اس درس سے صرف باتیں لی اور اپنا احتساب کرنا نہیں سیکھا, اپنا گریبان میں جھانکنا نہیں سیکھا تو کچھ نہیں. میں ہمیشہ یہ بات بطور مذاکرے کی بھی کہتا ہوں تاکہ ساتھیوں پر اور مجھ پر غفلت نہ طاری ہو جائے. میرے عزیزو بات سمجھ رہے ہو؟ ہاں, زیادہ ایک دو کتاب پڑھ لی ہے نا تو خود بھی چین سے رہو اور لوگوں کو بھی رہنے دو. کسی کی ہمدردی ہے, کسی کو سمجھانا ہے تو سمجھاؤ محبت سے, اس کے لیے دعا کرو, اس کی ہدایت کے لیے دعا کرو. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کو جج کرنا شروع کر دیں کہ وہ جہنمی, وہ جنتی. اللہ نے اپنے حبیب کو قرآن میں کئی دفعہ فرمایا ما انت علیہم بوکیل, اے نبی تم ان پر نگران اور نگہبان اور ٹھیکیدار نہیں ہو. پوچھو ساتھیوں سے, ان کے 7 پارے ہو گئے ہیں ترجمے اور خلاصے کی, کتنی دفعہ ان کے سبق میں گزر گیا ما انت علیہم بوکیل, ما انت علیہم حفیظا, آپ ان پر نگہبان اور نگران نہیں ہو, مفتی نہیں ہو. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو میرے عزیزو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. نوجوانوں خاص طور سے کبھی مایوس نہیں ہونا, آپ کی زندگی ابھی شروع ہو رہی ہے اور مایوسی کی کئی شکلیں شیطان آپ کے پاس لائے گا, آپ کو ڈرائے گا. قرآن کہتا ہے الشیطان یعیدکم الفقر, شیطان تم کو ہمیشہ فقر و فاقے سے ڈرا کر رکھتا ہے کہ ارے اگر میں نے اتنا بینیفٹ نہیں کمایا, اتنا سود پر لین دین نہیں کیا تو میرا ستیہ ناش ہو جائے گا. وہ ڈرا ڈرا کر انسان سے گناہ کرواتا ہے. بھی بات سمجھ رہے ہو؟ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. اب اس پر بہت باتیں ہو سکتی ہے, بہت تقریریں ہو سکتی ہے, لیکن بس اتنا ٹھیک ہے, کبھی موقع آئے گا تو انشاءاللہ وہاں تفصیل کے ساتھ بات کروں گا. اور ایک آیت نقل کر دیتا ہوں پھر آگے بات چلاتے ہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا, بولو بولو, ایک کو بھی یاد نہیں, لا تقنطوا من رحمت اللہ. قل یا عبادی الذین اظلموا نہیں کہا میرے اے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا, یہ نہیں کہا. حالانکہ قرآن کا مزاج ہے وہ اظلموا ہی اکثر جگہ کہتا ہے, وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون, لیکن اس آیت میں تو توڑ کے رکھ دیا. اللہ کہتے ہیں وہ بندے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کرنے میں حد سے تجاوزی کر لی, اسراف کہتے ہیں نا, اسراف مت کرو, فضول خرچی, جنہوں نے بے انتہا اپنے اوپر ظلم کیا ان کے لیے بھی اللہ کا یہ فرمان ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ. ہاں, اور یہ بات یاد رکھو, جوانی میں انسان کو شیطان اللہ کی رحمت سے جوڑ کر گناہ کرواتا ہے. کتنے نوجوان ہیں جو فجر میں نہیں اٹھتے, ماں باپ اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, معاف کر دیا جائے گا. نہیں, ایسا نہیں ہے. جوانی میں انسان کو شیطان اللہ کی رحمت سے جوڑ کر گناہ کرواتا ہے, اور بڑھاپے میں
شیطان انسان کو اللہ کی رحمت سے توڑ کر نا امید کر دیتا ہے. بات سمجھ رہے ہو بھائی؟ اس کو سن لینا بعد میں آپ اچھے سے میں نے کیا کہا. الگ الگ پالیسیاں ہیں شیطان کی، کس پر کس وقت کیا وار کرنا ہے یہ شیطان بہت اچھے سے جانتا ہے. اللہ ہم سب کو شیطان کے حربوں سے محفوظ رکھے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل فرمانے والے ہیں. اب فضل عظیم کی ایک بہت بڑی تشریح ہے. چلیے بس، ما ننسخ من آیت، ہم نہیں منسوخ کرتے ہیں کسی آیت کو، او ننسیہا، یا ہم اس کو نہیں بھلاتے ہیں، نأتی بخیر منہا، مگر یہ کہ ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں، او مثلیہا، یا اس جیسی. اس پر میں تفصیل کے ساتھ 2-3 ہفتے بات کر چکا ہوں. قرآن کریم میں کئی احکامات پہلے ایسے تھے جو بطور حکم کے، بطور قانون کے نازل ہوئے، پھر اللہ نے اس کے بعد دوسرے احکام نازل فرمائے اس کی جگہ. میں اس پر تفصیل سے بات کر چکا ہوں. اللہ کی حکمت ہے جب جیسے چاہے احکام نازل کرے، جب جیسے چاہے احکامات میں تبدیلی کرے. کبھی 1000 کا نوٹ رہتا ہے، کبھی 2000 کا نوٹ رہتا ہے. ٹھیک ہے. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے مخاطب کیا تو نہیں جانتا اس بات کو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اے مخاطب یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نہیں جانتے اس بات کو کہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اب آپ لوگ سونا شروع کر رہے ہیں اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے اور نہ کوئی مدد کرنے والا ہے. دیکھو، ولی کہتے ہیں مدد کرنے والے کو، نصیر بھی کہتے ہیں مدد کرنے والے کو. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اردو کا دامن عربی کی ترجمانی کے لیے چھوٹا پڑ جاتا ہے، اردو والوں کے پاس لفظ ہی نہیں ہے، تو دونوں کا ایک جیسا ترجمہ کرنا پڑتا ہے، حالانکہ دونوں میں فرق ہے. ولی کہتے ہیں ایسا مدد کرنے والا جو اپنی باتوں سے آپ کی مدد کرے، ایسے آدمی کو ولی کہتے ہیں. مثال کے طور پر میرا کوئی کام نہیں ہو رہا تھا، میں نے کسی آدمی سے گزارش کیا کہ بھئی میرا کام نہیں ہو رہا ہے، آپ ذرا کچھ کیا کہتے ہیں بامبے میں سیٹنگ لگا دو. اس نے کیا کیا کہ فون کر دیا، بھائی یہ میرا آدمی ہے، اس کو کام دے دو. کچھ نہیں کیا، نہ پیسہ دیا، نہ رشوت دیا، نہ فیس دیا، بس کیا کیا، ایک فون کر دیا. ایسا آدمی جو اپنی باتوں سے مدد کرے وہ کیا ہے، ولی ہے. اور ایسا آدمی جو اپنے کاموں سے مدد کرے وہ نصیر ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کو انصار کا خطاب دیا. آج کل دیکھ لو نا، باتیں بہت کرتے ہیں لوگ، فلاں صاحب آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں، وہ ایک بھی نہیں آتا ساتھ میں. تو ولی کہتے ہیں باتوں سے مدد کرنے والا، اور نصیر کہتے ہیں کام کے ذریعے مدد کرنے والا. میرا کام نہیں ہو رہا تھا، میں نے فون کیا، میں نے کہا حاجی صاحب میرا کام نہیں ہو رہا، وہ بڑی رقم بھی لے کر آئے اور خود چل کر ساتھ آئے، کہا کہ چلو ملتے ہیں. ایسے لوگ کو، ایسے آدمی کو جو اپنے کام کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے مدد کرے اس کو نصیر کہتے ہیں. تو اللہ کے علاوہ نہ ہمارا کوئی ولی ہے نہ کوئی نصیر ہے، اللہ ہی ہمارا ولی ہے. اللہ مولاکم، اور اللہ ہی ہمارا نصیر ہے. ٹھیک ہے بھی بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، ہمارا نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی نصیر ہے، اور ہم کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. حکومت جو چاہے کر لے، اور جس کو آنا ہے آئے، اور جس کو جانا ہے جائے. ہم کو پہلے سے ہی تم سے امید نہیں ہے، ہم کو پہلے سے ہی. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. آپ دعا کرو کہ آج پون پارا ہو جائے، پھر میں مٹھائی تقسیم کروا دوں گا انشاءاللہ. ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم، کہ تم سوال کرو تمہارے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے کہ سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے. دیکھو اللہ نے اس امت کو اور خاص طور سے صحابہ کو یہ صفت عطا کی ہے کہ یہ امت سوال بہت کم کرتی ہے، عمل زیادہ کرتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تشریح میں بڑی پیاری بات فرمائی. فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل اپنے نبیوں سے سوالات بہت زیادہ کرتے تھے، عمل بہت کم کرتے تھے.
اور قربان جائیے صحابہ پر کہ صحابہ نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 12 سوالات کیے حضرت عبداللہ ابن عباس کے مطابق، اور وہ 12 کے 12 سوالات قرآن میں موجود ہیں. یسألونک عن الخمر والمیسر سے شروع ہوتے ہیں. یسألونک عن الیتامی، یسألونک عن المحیض، یستفتونک قل اللہ یفتیکم. ایسے کل 12 سوالات ہیں. وہ ہر موقع پر اپنی بات آتی رہے گی. دوسرے پارے سے اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. صحابہ نے اللہ کے نبی سے 13 سالہ نبوی زندگی میں صرف کتنے سوال کیے؟ 12. اور صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالکل خاموش بیٹھتے، جو حکم ہو گیا بس ختم. ارے بھئی بات سمجھ رہے ہو؟ ہاں. اور موسیٰ علیہ السلام کی امت کا کیا حال تھا؟ یہاں نقل کیا کما سئل موسیٰ من قبل. ان کا کیا حال تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے مسئلہ پوچھتے تھے کہ موسیٰ ہم آج شب برات ہے، کیا کرنا؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے جو کرنا ہے کر لو. تو پھر ایک آدمی کو بھیجتے تھے جو کرنا ہے کہ تشریح کرو. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ آج فلاں فلاں 2 رکعت اس نیت سے پڑھ لو. تو پھر پوچھتے وہ 2 رکعت میں کیا پڑھنا ہے، پھر اتحیات کیسے پڑھنا ہے. اس طرح کی ہندی کی چندی کرنا، بال کی کھال نکالنا، یہ شریعت کو پسند نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بڑی تاکید سے فرمایا کہ تم سے پہلے کے لوگ جو ہلاک ہوئے بکثرت سوالہم، بہت زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے. بعض لوگ دیکھو نا، جیسے حجام کو دیکھ کر بال بڑھ جاتے ہیں، ایسے ہی بعض لوگ مفتی کو دیکھ کر مسئلہ یاد کرتے ہیں اور پھر مسئلہ پوچھنے کا ڈھنگ نہیں ہے. راستے میں اب اوپر سے پلین جا رہا ہے، بازو سے اتنا ٹریفک ہے، چلنے کے لیے راستہ تنگ ہے. گرین پارک والوں نے کیسی پارکنگ لگا کے رکھی ہوئی ہے. یہ ادھر ایک گٹر کا راستہ تھا جہاں سے بچے آتے جاتے تھے، اس پر بھی کاریں کھڑی کر دی. کیا ظلم و ستم ہے! کوئی اخلاق نام کی چیز ہی نہیں ہوتی. اللہ سمجھ عطا فرمائے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو لوگوں کے راستوں کو تنگ کرے اللہ اس کا جہاد بھی قبول نہیں کرتے. اب سوچ لو، بہت ڈرنے کی بات ہے. بہت راستوں کو گھیرنا کوئی معمولی جرم نہیں ہے، بہت بڑی بدتمیزی ہے. جب یہ گٹر بن رہا تھا نا، میں بڑا خوش تھا. اور خوش اس لیے تھا کہ مغرب کے، ابھی تو مکتب بند ہے، مغرب کے بعد چھوٹے چھوٹے بچے مکتب میں آتے ہیں، ان کو راستے سے چلنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ساری گاڑیاں کھڑی کی ہوئی ہیں. کیا بد اخلاقی ہے! جن لوگوں نے کھڑی کی ہے میں ان کو حدیث ان کے سینے پر بیٹھ کے سنانے کو تیار ہوں، چاہے وہ کتنی ناراض ہوئیں. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ جو لوگوں کے راستے کو روکے، تنگ کرے، اللہ اس کے جہاد کو قبول نہیں کرتے. ہماری نمازوں کا بھی ٹھکانہ نہیں ہے، جہاد کیا کریں گے ہم؟ نمازوں کا ٹھکانہ ہے فجر میں 2 صف ہوتی ہے، شرم کی بات ہے. اب سمجھ لو، وہاں سب کاریں کھڑی کر دیے، تھوکنے کے لیے جگہ بنا دیے. بدتمیزی کی اور ظلم کی انتہا ہوتی ہے. اب یہاں تو کوئی یہودی نہیں ہے نا، چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں اور مجھے بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے. اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ میں بڑی رفتار سے چلتا ہوں، اور سنت یہی ہے کہ آدمی رفتار سے چلے. بعض لوگ راستے سے ایسے چلتے ہیں ایسا لگتا ہے ابھی بستر بچھا کے سو جائیں گے. اللہ کے نبی ایسی رفتار سے چلتے تھے کہ پیچھے کی چیز نظر نہیں آتی تھی. آپ سوچو، نوجوان ابھی ایسا چلتے ہیں کہ دل بولتا ہے اس کو بول دینا کہ ابھی آپ یہاں آرام کرنے والے ہیں، یہ 5 اسٹار ہوٹل کا گدا ہے. کوئی بوڑھا چلے، کوئی حالانکہ میں عرق النساء کا مریض ہوں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا میری رفتار کیسی، اور یہ سنت طریقہ ہے چلنے کا. تو راستے تنگ نہ کریں. بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ سوال. بہت زیادہ سوال نہیں کرنا چاہیے. جو ضرورت کا سوال ہے، جیسے بعض لوگ بڑے اچھے سوالات کرتے ہیں، بہت بہترین سوال، ٹو دی پوائنٹ سوال اور ضرورت کا سوال. اب کچھ لوگ کیسا سوال کرتے ہیں معلوم ہے؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں، مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی ہندوستان کے ایک بڑے عالم ہیں، فقہ میں ان کا اپنا ایک مقام ہے. ان سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ حضرت ثانیہ مرزا کے کپڑے شریعت کے مطابق ہیں، آپ کو نکاح کرنا ہے، آپ کو کیوں نہیں، کیا ضرورت ہے؟ آپ یہ پوچھو کہ میرے لیے نماز کے بارے میں یہ معاملات ہیں، میرے لیے کیا حکم ہے، میں گھر والوں کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہوں، میں نے بہنوں کو اتنا معاملے میں ایسے کیا ہوا ہے، یہ کیا ہوا ہے. آپ اپنے سے متعلق سوال پوچھو، بڑا اچھا لگتا ہے. یہ بہت غلط طریقہ ہے کہ آپ اپنے چھوڑ کر دوسروں کے بارے میں سوال کریں. فلاں کا نکاح ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. میں کہتا ہوں آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اصل میں اس کی اولاد کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے. ایسے لوگ ہیں، فضول سوال، ایسے سوالات کرنا حرام ہے.
سورہ مائدہ میں تفصیل کے ساتھ حکم ہے، وہاں بات آئے گی تو میں عرض کروں گا، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسے فضول سوالات مت کرو کہ ان کا جواب سن کر تم کو اچھا نہ لگے۔ یہاں یہ ادب سکھایا گیا ہے کہ رسول سے اور رسول کے وارثین سے ایسا سوال کریں جو آپ کے ذات کے دائرے میں ہو، مجھے اس وقت یہ جاننا ہے، بس بات ختم۔ اور سوال کا یہ مقصد نہ ہو کہ میں صرف جان لوں گا، سوال کا مقصد ہے کہ جان کر اس پر عمل کی کوشش کروں گا۔ اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ چلیے، ام تريدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کریں تمہارے رسول سے ایسے ہی جیسے کہ سوالات کیے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے، اس سے پہلے۔ ومن يتبدل الكفر بالایمان، اور جو شخص تبدیل کر دے کفر کے ایمان کے مقابلے میں کفر کو، فقد ضل سواء السبیل، تو یقیناً وہ راہ راست سے ہٹ گیا۔ ود کثیر من اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ پسند کرتے ہیں اس بات کو، لو یردونکم، کاش کہ تم لوٹ جائیں، من بعد ایمانکم کفارا، تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر ہو کر، حسدا من عند انفسہم، ایسا وہ اس واسطے کرتے ہیں کہ حسد ہے ان کے اندر۔ حسد پر تو بہت 4-5 ہفتے 4.5 ہفتے بات ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ ایک چیز میں بتانا بھول گیا تھا کہ حسد ایسے آدمی سے کرنا جس کا ظلم مشہور ہو، جس کو سب ظالم مانتے ہوں، ایسے آدمی سے حسد کرنا جائز ہے، باقی حسد کرنا سب سے حرام ہے۔ بھئی بات سمجھ رہے ہو؟ ایک آدمی ہے جو بڑا ظالم ہے، لوگوں کا مال دباتا ہے اور لوگوں کو کبھی بھی 8 بجے آ کر کے کچھ بھی اعلان کر کے پریشان کرتا رہتا ہے، بات سمجھ رہے ہو؟ ایسے آدمی سے حسد کرنا حرام جائز ہے۔ ہاں بڑے مسکراتے ہو بھئی آپ لوگ میں سمجھ جاتا ہوں کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہو، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ مسکرا دو۔ 1 گھنٹے کے درس میں اگر تھوڑی بھی مسکراہٹ نہ آئے نا تو لوگ اکتا جاتے ہیں۔ حالانکہ میرا خود یہ مزاج نہیں ہے کہ لوگوں کو ہنساتے بیٹھوں، لیکن 1-8 گھنٹے کے درس میں 1-2 مرتبہ ایسا ہونا چاہیے، اس سے طبیعت بیدار رہتی ہے۔ تو ایسا آدمی جس کا ظلم مشہور ہو اور جس کو سب ظالم مانتے ہوں، کیا ہم اور کیا اس کے لوگ، اب تو سب آ گئے نا ٹھکانے ہم سمجھاتے تھے تو سمجھ میں نہیں آتا تھا، صرف ہماری ٹکر میں سر پہ بٹھا کے رکھے تھے، لیکن اب سمجھ میں آ رہا ہے سب، تو کہہ رہے ہیں ہاں تم ہی صحیح کہتے تھے شوکت صاحب، ارے بات سمجھ، ہم سمجھاتے تھے سمجھتے نہیں تھے۔ تو ایسا آدمی جس کا ظلم مشہور ہو جائے اس سے حسد کرنا جائز ہے، بلکہ بعض دفعہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے، لیکن ایسا آدمی جو ظالم نہیں ہے، عادل ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، اس سے حسد کرنا حرام ہے۔ بس حسد پر بہت باتیں ہوں گی۔ حسد کی جب میں نے نوٹس تیار کیا تھا اس وقت حسد کا نوٹس دیکھ کر میں گھبرا گیا تھا، لیکن اللہ نے وقت میں برکت ڈالی اور معاملہ 4-5 ہفتوں میں نمٹ گیا، ورنہ وہ موضوع تقریباً 16-17 ہفتوں کا تھا۔ ایک تو لاک ڈاؤن کی دہشت ہے ابھی اور لگنے کے امکانات نظر آ رہے ہیں، اللہ نہ کرے، اللہ سب کو صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے، لیکن جب اس کی نوٹس تیار ہوئی نا میں گھبرا گیا، اور پھر میں نے اندھا دھن درس شروع کر دیا۔ میں نے کہا اب اگر اپنی ترتیب پر ہم بات کریں گے تو 16 ہفتوں کا معاملہ طے ہے، بیچ میں اور کچھ بات نکل گئی نا تو 16 کے 36 بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے میں نے بڑی رفتار کے ساتھ اپنی ترتیب کو توڑ کر، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، حسد کے عنوان پر بات کیا، اللہ نے معاملہ آسان فرما دیا، اور جو ضروری باتیں تھیں مجھے امید ہے کہ وہ ساری کی ساری آپ کے سامنے آ گئی ہوں گی۔ حسدا من عند انفسہم، اس حسد کی وجہ سے جو ان کے اندر پنپ رہا ہے، من بعد ما تبین لهم الحق، حالانکہ حق ان کے سامنے بالکل واضح ہو چکا ہے۔ میں اس پر بول چکا ہوں کہ حاسد کو آپ دلیل کے ذریعے منوا نہیں سکتے، لہٰذا حاسد کو دلائل کے ذریعے قائل کرنے کی کوشش کرنا فضول ہے۔ فاعفو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، واسفحوا، اور ان سے بچ کر رہو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، دیکھو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی دوسرے کے عیوب بیان کرتے کرتے اور سنتے سنتے اور پڑھتے پڑھتے اپنی ذات سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور بڑی باریک بات متصوفین نے یہ بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ آدمی دوسرے کے عیوب بیان کرتے کرتے، سنتے سنتے، پڑھتے پڑھتے
خود بھی جرم کرنا شروع کر دیتا ہے. اور شیطان اس کو کیا سبق پڑھاتا ہے معلوم ہے؟ کہ وہ تو اتنے کرتا ہے، تو بھی کچھ کر لے. ایسا ہوتا ہے. کتنے لوگوں کو آپ بولو کہ بیٹا آپ یہ کام کیوں کر رہے ہو، تو وہ کیا کہتا ہے معلوم؟ وہ بھی تو کرتا ہے. کہتے ہیں کہ نہیں؟ بہت سارے آفیسر لوگوں سے آپ کہو کہ آپ اتنی رشوت کیوں لیتے ہو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ میرے سے بڑا تو اس سے زیادہ لیتا ہے، تم اس کے پاس جاؤ گے نا وہ اس سے زیادہ لوٹے گا، اس لیے مجھے 100 روپے دے دو. یہ RTO آفیسر رات دن ایسا کرتے ہیں. ان کو 200 روپے دو تو فوراً کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ دیکھو 300 دے دو، نہیں تو اوپر بھیج دوں گا وہ 1000 لے گا. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ مشہور بات ہے، آپ سب ہنس رہے ہو. تو بعض دفعہ انسان اپنی ذات سے غافل ہو جاتا ہے. دیکھو شروع سے ہم جو پڑھ رہے ہیں نا، اب پون پارا ہوتے ہوئے آ رہا ہے اللہ کے فضل سے، تو شروع سے یہود کے اور نصارہ کے اور مشرکین کے عیوب بیان کیے جا رہے ہیں. وہ حسد کرتے ہیں، وہ تعصب کے شکار ہیں، وہ تکبر کرتے ہیں، وہ حق کا انکار کرتے ہیں، اور وہ نبیوں کی فرما برداری میں کوتاہی برتتے ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ انہوں نے کتابوں میں تحریفیں کی ہیں. سارے عیوب تفصیل کے ساتھ اب تک بیان ہوئے. تو ایمان والوں پر اس کا یہ اثر ہو سکتا تھا کہ ایمان والے یہود اور نصارہ کے عیوب بیان کرتے کرتے، سنتے سنتے اور پڑھتے پڑھتے خود عملی اعتبار سے کوتا ہو جائیں. ہو سکتا تھا. تو اللہ کی حکمت دیکھیے اور قرآن کا انداز دیکھیے. قربان جاؤں، سب بیان کرنے کے بیچ میں اللہ نے وہ اقیم الصلاۃ کا حکم دیا کہ یاد رکھو تم نماز سے کوتاہی مت کرنا. وہ چاہے جیسے ہو جائیں، اور ان کے عیوب تمہارے سامنے جو بیان کیے جا رہے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ تم مزے لے کر سنو، اس لیے کہ تم عبرت حاصل کرو. ارے بھائی بات سمجھ رہے ہو؟ یہود اور نصارہ نے نبیوں کے ساتھ جو کچھ کیا تو ان کا حال کیا ہوا وہ بھی قرآن نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا. اب تک کے کئی واقعات آ چکے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی سنتے سنتے تم اپنی ذات سے غافل ہو جاؤ اور نماز چھوڑ دو، زکوٰۃ دینا چھوڑ دو، اور بھلے کام کرنا چھوڑ دو. تو قرآن نے بیچ میں ایک بات گھسا دی اور ایڈ کر دی. کہتے ہیں کہ اقیم الصلاۃ، دیکھو نماز سے غافل مت ہو جانا، نماز قائم کرنا. نماز کہہ کر یہاں پر تمام عبادات کو شامل کر لیا. اب نماز میں روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، نماز میں تمام خیر کے کام ہیں. اقیم الصلاۃ. اب میں ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں، نماز کا کئی بار تذکرہ آیا. پہلی جو آیت تھی الذین یقیمون الصلاۃ، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اس کے بعد واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، دوسرے مقام پر وہاں آیا. اب یہاں تیسری جگہ پر نماز کا ذکر آ رہا ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ نماز کو قائم کرنے کی بات کہنا چاہیے. ہمارے یہاں ایک لفظ کہا جاتا ہے نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو. قرآن نے کہیں بھی نماز پڑھنے کا ذکر نہیں کیا. قرآن ہمیشہ کہتا ہے یقیمون الصلاۃ، اقیم الصلاۃ. ایک ہوتا ہے نماز کو قائم کرنا اور ایک ہوتا ہے نماز کو پڑھ لینا. پڑھ لینے کا مطلب ہے آئے تھے دھڑا دھڑ ٹھونگ مار کے چلے گئے. اور نماز کو قائم کرنے کا مطلب ہے، امام بیضاوی نے بڑی لمبی تفصیل کی ہے. نماز کو قائم کرنے کا مطلب ہے ایسے قائم کرنا. انہوں نے یہی کہا ہے جو میں آپ کو کر کے بتاؤں. جیسے یہ راڈ بالکل سیدھی کھڑی ہوئی ہے. میں اکثر ظہر اور عصر کی نمازوں میں پچھلی صفوں میں ہوتا ہوں. میرے استاد کے حکم کے مطابق دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ نماز میں ڈھنگ سے قیام بھی نہیں کرتے، حالانکہ صحت مند ہیں. کیسے کھڑے ہوتے ہیں لوگ؟ دیکھو میں آپ کو بتاؤں، یہ مرض عام ہے اس لیے کہہ رہا ہوں. باقی جو چیزیں خاص ہیں کچھ لوگ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے تو ٹھیک ہے، لیکن عام ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں. بہت سارے لوگ نماز میں کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ دیکھیے آپ، اور پھر ایسے ایسے کریں. یہ اقامت صلاۃ کے خلاف ہے. اقامت صلاۃ، صحابہ مسجد نبوی میں نماز میں ایسے کھڑے ہوتے تھے کہ ان کے سروں پر پرندے آ کر بیٹھتے اور چلے جاتے. ابھی ہوتا ہے کہیں ایسا؟ پرندے آ کر بیٹھتے اور چلے جاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پرندے ان کو کوئی جاندار چیز سمجھتے نہیں تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ انسان اور جاندار نہیں ہے، یہ مجسمے ہیں، یہ اسٹیچو ہیں. اچھا بعض لوگ یہ سب اقامت صلاۃ کے خلاف ہے. امام بیضاوی نے یہ تشریح کی ہے. میں جو عرض کر رہا ہوں آپ سے یہی انہوں نے تشریح کی ہے. انہوں نے کہا ہے اقامت صلاۃ کا مطلب ہے اپنے آپ کو بالکل سیدھا گاڑ دینا.
اور اقامت صلاۃ کا ایک بڑا گہرا مطلب انہوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جیسے ہم نماز میں اللہ کے فرما بردار ہیں، ایسے ہی نماز کے علاوہ والی زندگی میں بھی اللہ کے فرما بردار بننا. دیکھو، جیسے نماز میں اللہ کی اطاعت میں ہم اپنی آنکھیں زمین پر رکھتے ہیں، ایسے ہی سڑک پر چلتے ہوئے ہم اپنی نگاہوں کو غیر محرم سے محفوظ رکھیں. جیسے ہم نماز میں اللہ کی ذات کے استحضار کو دل میں لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیشہ نماز میں اور سجدے میں اور رکوع میں اور قیام میں اور قاعدے میں اللہ کی ذات کا ذکر ہو، اللہ کی ذات کا خیال دل میں ہو، اللہ دل دماغ میں سما جائے. نماز میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ امام بیضاوی فرماتے ہیں ایسے ہی ایمان والے کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ کی ذات کا استحضار اپنے دل میں. ابھی نماز ایک فارمیلٹی بن گئی ہے، آئے دھڑا دھڑ ٹھونگ مارے اور چلے گئے. اگرچہ کہ یہ بھی غنیمت ہے، اگر کوئی آدمی یہ سوچ کر نماز چھوڑتا ہے کہ میری نماز ایسی نہیں ہے تو میں نماز پڑھ کے فائدہ کیا. ایک ہوتا ہے کلاس میں حاضری لگا دینا اور ایک ہوتا ہے کلاس میں آ کر پڑھ لینا. اس زمانے میں حاضری لگا دینا بھی غنیمت ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہماری نماز میں ہمارا دل نہیں لگتا، جیسے بلال اور عمار اور ابو بکر اور عمر نماز پڑھتے ہیں ویسی ہماری نماز نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نماز سے فارغ ہونے کے فوراً بعد 3 دفعہ استغفر اللہ کہا کرو. اگر نماز میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو اللہ اس کو معاف کر دیں گے. جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے فوراً کیا کہنا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب. اے اللہ تیری عبادت کا جیسے حق تھا ویسے ادا فرشتوں سے نہیں ہو سکا، ہم کیا کر سکیں گے؟ تو اب اس پر ہم آپ کی استغفار کرتے ہیں، آپ سے معافی مانگتے ہیں. ارے میرے بھائیو بات سمجھ رہے ہو، لیکن پہلے تو فجر کی نماز میں آ جانا بڑی غنیمت ہے. آپ فجر ہی نہیں پڑھتے تو کیا کریں گے؟ یہ تو تقریر فضول جا رہی ہے نا پھر. میرے عزیزو بات سمجھو، نمازوں کا اہتمام کرو. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. نماز پڑھ لینا یہ صحیح لفظ نہیں ہے، نماز قائم کرو. کم سے کم نماز ادا کرنے کا لفظ کہنا چاہیے. نماز پڑھ لینے والی تعبیر، اس لفظ نے ہمارے دل سے نماز کی عملی عظمت کو ختم کر دیا ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکات دیتے رہا کرو. وَمَا تُقَدِّمُوا، زکات دیتے رہا کرو، زکات دیتے رہا کرو، زکات دیتے رہا کرو. قرآن میں کئی دفعہ حکم ہے. ٹھیک ہے جی، زکات چن چن کے گن گن کے ادا کرنا فرض ہے. اس میں کوتاہی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور کئی طرح کے گناہوں کو یہ شامل ہے. کئی طرح کے گناہوں کو یہ جرم شامل ہے. خاص طور سے مالی اعتبار سے جو برکتیں ملنا ہیں زکات نہ دینے کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتی ہے. دیکھ لو نا، مال کی برکتیں ہم سے مٹ گئی ہے، ختم ہو گئی ہے. ایک بزرگ ہیں، ایک بوڑھے ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے اپنے زمانے میں سپاری میں جو مزے لیے ہیں، سپاری ہوتی ہے نا پان میں ڈال کر کھاتے ہیں، سپاری میں جو مزے لیے ہیں وہ اب تم کو کاجو اور بادام میں بھی نصیب نہیں ہے. اور بات ہے ایسی، آج سے 20 22 25 سال پہلے خود میرے گاؤں میں، میرے دیہات میں دکان سے خریدنے کے لیے دال کوئی جاتا نہیں تھا. دال اور اس طرح کی جو سبزیاں ہوتی ہے کوئی دکان سے خریدتا نہیں تھا، سب کے گھروں پہ ہوتا تھا. لیکن اب یہ تالا بندی اور یہ لاک ڈاؤن میں گاؤں میں کچھ ٹک کر رہ گیا تو میں نے دیکھا کہ برکتیں اتنی اڑ گئی ہیں کہ ایک ایک کسان کے پاس 50-50 ایکڑ زمین ہے، لیکن حال یہ ہے کہ اس کے بچے دکان پر 100 گرام دال خرید رہے ہیں. برکتیں ختم ہو گئی. میرے عزیزو بات سمجھ رہے ہو؟ ہاں، ساری لذتیں ختم ہو گئی، ساری راحتیں مٹ گئی. یہ سب نیت کی خرابی کی وجہ سے. لوگ زکات دینے میں جان نکالتے ہیں تو اللہ نے ایسے ظالم حکمران مسلط کر دیے جو GST کے نام پر تمہارا پیسہ لوٹ رہے ہیں. سچی بات ہے، جیسا تمہارا رویہ انسانوں کے ساتھ رہے گا ویسا اللہ تمہارے ساتھ کرے گا، طے بات ہے. اب آگے وہی بات آ رہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. جو بھلائی تم اپنے لیے کرو گے، جو خیر کا کام تم کرو گے اپنے لیے، لِأَنفُسِكُم کہا، للہ یا لغیرکم نہیں، اپنے لیے کرو گے. معلوم ہوا کہ ہر بھلائی اور ہر خیر کا سب سے پہلے فائدہ اپنی ذات کو ہوتا ہے. لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تو تم اس کا ثواب اللہ کے پاس پاؤ گے. ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. آگے جو ہے تو یہود اور نصارہ کی فرقہ واریت کا تذکرہ ہے. ایک ہوتا ہے اختلاف کرنا اور ایک ہوتا ہے تفرقہ کرنا. اب یہ موضوع اتنا طویل ہے کہ میں انشاءاللہ اس پر فی الحال بات نہیں کر رہا ہوں.
اس لیے کہ مجھے ابھی آج جمعے کی اس بات کی خوشی ہے کہ آج ہمارا پون پارا 4 سال کے بعد مکمل ہو رہا ہے. کہو الحمدللہ. جیسے بھی گرتے پڑتے لڑکتے ٹوٹتے پھوٹتے بیماری سماری میں ہم گزر گئے، بس گزر گئے. اللہ کمیوں کو اور کوتاہیوں کو معاف کرے. ہماری زبان ایسی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کی اور اللہ کی باتوں کی، اللہ کے فرامین کی تشریح کر سکیں. اللہ نے بٹھا دیا ہے اور آپ کو جمع کر دیا ہے تو اللہ کا فضل ہے. 4 ساڑھے 4 گزر گئے، 4 ساڑھے 4 سال گزر گئے اور کتنے ساتھی اس میں سے گزر گئے. اللہ سب کی مغفرت کرے، سب کی مغفرت کرے. بہت سارے لوگ تھے جو مجھے بڑا اچھا فیڈ بیک دیتے تھے درس کے بعد. میں یہاں سے لاک ڈاؤن میں گیا، بعد میں فون آیا کہ وہ رخصت ہو گئے. انا للہ و انا الیہ. اللہ سب کی مغفرت کرے. اگرچہ کہ وہ شہادت کی موت مرے، وبا کے امراض میں مرنے والے شہید ہیں سارے کے ساتھ. اللہ سب کے درجات بلند فرمائے. اور نہ جانے اگلی منزلوں میں ہم رہیں گے نہ رہیں گے. میں کہہ چکا ہوں کہ 30 پاروں کی تفسیر کے لیے 150 سال چاہیے. پچھلے ہفتے ہم نے گنت لگایا تھا نا، 150 سال. ہمارے پاس کوئی ہے 30-35 تو میرے ہی گزر گئے اور اس میں کتنے 50 کے اوپر کے بیٹھے ہیں. تو ہو نہیں سکے گا، لیکن جتنا ہو جائے اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ایک ہوتا ہے اختلاف کرنا اور ایک ہوتا ہے تفرقہ کرنا. اختلاف کرنا اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، فرقہ واریت اختیار کرنا اللہ کے نزدیک حرام ہے. اور اللہ سب سے زیادہ عذاب اس آدمی کو، اس قوم کو دیتے ہیں جو انسانوں میں فرقہ بندی ڈالے. یہود اور نصارہ جو برباد ہوئے، جو تباہ ہوئے، اس کے پیچھے ان کی یہی ذہنیت اور یہی حرکت کار فرما تھی کہ وہ قومیں ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں. صورتحال یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى. یہودی کہا کرتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی داخل ہوں گے یا نصرانی داخل ہوں گے، یہ مسلمان داخل نہیں ہوں گے. اگلی آیت اور بھی ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى. یہ ایسا ہی ہے جیسے آج ہمارے یہاں چلتا ہے کہ دیوبندی کہتے ہیں بریلوی جنت میں نہیں جائیں گے، بریلوی کہتے ہیں دیوبندی جنت میں نہیں جائیں گے، اہل حدیث کہتے ہیں یہ دونوں جنت میں نہیں جائیں گے. تم جنت کے ٹھیکیدار ہو، اللہ نے تم کو ٹکٹ دے رکھا ہے، گیٹ پاس دے رکھا ہے. سب کو اللہ جنت میں داخل کریں گے انشاءاللہ. میں کہہ چکا ہوں اللہ کی رحمت وسعت اس کی کوئی حد نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے، دیکھو امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے، آج جو کہے لینے دو. اللہ اس کو دیکھے گا قیامت کے دن، اللہ اس کی پکڑ کرے گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص کسی ایمان والے کو کافر کہے قیامت کے دن وہ خود کافر ہو کر اٹھے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو لڑائے اور اللہ اس سے ایسی نفرت اور ایسی گھن اور ایسا بغض رکھتے ہیں جیسے تم پاخانے سے بغض رکھتے ہو. آج لوگ بڑے عجیب عجیب عنوانوں سے ایمان والوں کو لڑا رہے ہیں. میرے عزیزو، دنیا میں اس وقت سب سے مشکل کام ایمان والوں کو جوڑنا ہے. میں بامبے شہر میں ذاتی طور پر ایسے علماء کو جانتا ہوں جنہوں نے 1990 میں 90 میں 91 میں ایمان والوں کو، مختلف مسلک والوں کو جوڑا. ان حکومتوں نے اور ان حکمرانوں ان کو راتوں رات موت کے گھاٹ اتار دیا. اس وقت دنیا میں کوئی کام مشکل نہیں ہے. میں بڑے گہرے اشارے کر رہا ہوں. سیاست دانوں کی چالوں کو سمجھو، یہود اور نصارہ کی سیاست کو سمجھو میرے عزیزو، سمجھو. بریلوی دیوبندیوں کے نام پر مت لڑو، سب کے سب مٹ جاؤ گے اور اللہ تمہاری جگہ ایسی قوم کو لائے گا جو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ تم کو رہنا نصیب کرے گی. بات سمجھو بریلویوں دیوبندیوں. جو دیوبندی کسی بریلوی کو کافر کہتے ہیں وہ خود کافر ہیں. جو دیوبندی بریلویوں کو کافر کہتے ہیں وہ بدترین کافر ہیں. جو بریلوی دیوبندیوں کو کافر کہتے ہیں وہ بدترین کافر ہیں. جو اہل حدیث دونوں کو کافر کہتے ہیں وہ جہنمی ہیں. اور جو کسی ایمان والے کی طرف ادنا درجے کا کفر نقل کرے اللہ اسے جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اسے جہنم میں لے جائیں گے. اللہ کا نبی ان کی سفارش، اللہ کا نبی اپنی سفارش سے ان کو محروم کر دے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اپنی زبان پر کبھی یہ لفظ مت آنے دو مٹ گئے نا 100 سال سے لڑ کے کچھ ملا کیا کچھ ہاتھ آیا. اختلاف کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے. میں خود دیوبندی ہوں اور ٹھیٹ دیوبندی ہوں. میرے جیسا دیوبندی شاید کوئی ہو تو ہو، لیکن میری زبان سے پون پارا گزر گیا ہے. کسی بریلوی کو آپ نے کافر کہتے ہوئے سنا ہے؟ نہیں سنا ہے. اپنے آپ کو قابو میں رکھو. جو لوگ تم کو اس نام سے لڑاتے ہیں ان کو ممبروں پر مت بیٹھنے دو، بھگاؤ ان کو. آپ کے لیے ہماری مسجد میں ہمارے ممبر پر جگہ نہیں ہے. اور جس دن میری زبان سے ایسی کوئی چیز نکل جائے جس سے کسی مسلک والے کی ادنا تحقیر ہوتی ہے اس دن مجھے بھی اٹھا دینا. مسجد کے ٹرسٹی ہو، سمجھ لو آپ بھی.
100 سال سے لڑ رہے ہیں ہندوستان میں. کتنے سال سے؟ دیکھو میں بہت بڑے رسک کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, بہت بڑے رسک کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. ایسے علماء کو راتوں رات موت کے گھاٹ اتارا گیا اسی شہر میں جنہوں نے علماء کو متحد کیا. علماء کونسل بنائی تھی 1992 میں کچھ علماء نے, ان کو مار دیا گیا. اس وقت دنیا میں وہ علماء ٹارگٹ کے ساتھ ملک شام میں 18,000 علماء کو شہید کیا گیا. کتنے؟ 18,000. صرف اس لیے کہ وہ شیعہ سنی اتحاد کروانا چاہتے تھے. اور دوسرے علماء کو اسٹیج سجا سجا کے دیتے ہیں, دوسرے علماء کو ایوارڈ دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ لڑا رہے ہیں نا. یہ سارے کے سارے علماء جو مسلک کے نام پر تفرقہ ڈال رہے ہیں, یہ سارے جہنم کے ایندھن ہیں, اور یہ علماء سو ہیں. اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اختلاف بری چیز نہیں ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. لوگ اختلاف کرتے رہیں گے, اختلاف برا نہیں ہے. اختلاف کے نام پر تفرقے کی آگ بھڑکانا برا ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ دیوبندی بریلویوں کو اپنی مسجد میں نہیں آنے دیتے, بریلوی دیوبندیوں کو اپنی مسجد میں نہیں آنے دیتے. اہل حدیث لوگوں کا یہ حال ہے کہ ان دونوں طبقوں کی نماز کو صحیح ماننے کو تیار نہیں ہے. کیا حرکت ہے؟ تم خدا ہو, تم کو اللہ نے نبی بنا دیا ہے. ارے بھائی بات سمجھ رہے ہو؟ میں نے بھی قرآن پڑھا ہے, میں نے بھی فقہ سمجھی ہے, اور بہت اچھے سے سمجھی ہے. بات سمجھ رہے ہو بھائی؟ لیکن کسی کو کافر مت کہو. یہود اور نصارہ جو ہلاک ہوئے نا, وہ فرقہ واریت کی وجہ سے ہلاک ہوئے. قرآن کہتا ہے اتنے زیادہ تنگ دل تھے کہ ایک دوسرے کو جنت میں داخلے کی بھی اجازت دینے کو تیار نہیں. الحمدللہ دل کے عطا گہرائیوں سے اللہ نے آپ حضرات کی حوصلہ افزائی کی برکت سے پون پارا مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. جو غلطیاں اور جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ ان کو معاف فرمائے. اور اس دوران اگر کسی کی توہین ہوئی ہے, خاص طور سے صدیقی ڈیری والے وہ آئے ہیں, اگر ان کی کوئی توہین ہوئی ہے, میں بھائی مذاق میں پیار میں محبت میں کہتا ہوں, کسی کی ادنا بھی توہین ہوئی ہے تو اس دوران مجھے معاف کر دینا. اگلے ہفتے تک ہم رہیں نہ رہیں کوئی بھروسہ نہیں نا. لیکن یہ ہے کہ کبھی مذاق میں, کبھی غصے میں, کبھی کسی اور مفہوم کو سمجھانے کے لیے آدمی بیٹھتا ہے اور کسی کی توہین ہو جاتی ہے. اللہ ہم سب کی اس حرکت کو, اس کوتاہی کو معاف فرمائے. اللہ کا فضل ہے پون پارا مکمل ہوا. اور ایک گزارش ہے, مجھے مسجد کے ذمہ داروں نے مطلع کیا ہے کہ وہ نارائن نگر والے آئے ہیں. بھائی یہ پونا کے پاس ایک جگہ ہے نارائن نگر, کیا نارائن گاؤں. یہاں ایک بڑا مرکز تعمیر ہو رہا ہے اسلام کا, مسجد بن رہی ہے, 4-5 منزلے کا کام ہے. ان کا بڑا بجٹ ہے اور واقعتاً ضرورت کی جگہ ہے. ہمارے مسجد کے بہت سارے احباب شاید جا کر بھی آئے ہیں, ذمہ دار بھی جا کر آئے ہیں, اور کافی لوگوں نے اچھا تعاون بھی کیا ہے. یہ اس ہفتے بھی آئے ہیں. دیکھو تعمیری کام میں پیسہ بہت لگتا ہے, مجھے ابھی تازہ تجربہ ہوا ہے. تعمیری کام میں پیسہ بہت لگتا ہے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ جو ساتھی آئے اپنے چہرے دکھا دیں, زیارت کرا دیں. بہت محنت کر رہے ہیں بیچارے. یہ 2 ساتھی ہیں, آپ کدھر کھڑے رہیں گے؟ 4 لوگ ہیں, 2 لوگ اس طرف کھڑے رہیں گے مغربی دروازے کی طرف, 2 لوگ مشرقی دروازے کی طرف کھڑے رہیں گے. تو آپ حضرات سے التماس ہے کہ ان کا زیادہ سے زیادہ تعاون کریں. ابھی واقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ گزرانا, ان کو زکوٰۃ تو نہیں دینا ہے, للہ کی رقم دینا ہے. ٹھیک ہے, یہ مسجد کے تعاون کے لیے آئے ہیں. دل کھول کر اور جیب پھاڑ کر ان کا تعاون کریں. اللہ آپ کے لیے آسان فرمائے. جو کمیاں اور کوتاہیاں اس پون پارے کی تفسیر اور درس کے دوران ہوئی ہیں, اللہ ان کو اپنے فضل سے, اپنی رحمت سے معاف فرمائے. صلی اللہ وسلم.